السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا فارسی کی پہلی کا سبق نمبر 5 ہے۔ فعل مستقبل کے صیغے اور ان سے فقرے۔ فعل مستقبل کسے کہتے ہیں؟ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس سے آئندہ زمانے یعنی آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں خواہد بڑھا کر لفظ خواہد بڑھا کر فعل مستقبل بناتے ہیں۔ اور ہم نے بار بار بتایا ہے آپ کو کہ فقرہ جملے کو کہتے ہیں، ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ تو فعل مستقبل کے صیغے دے رہے ہیں: خواہد رفت وہ جائے گا، خواہد رفت وہ جائے گا، خواہند رفت وہ لوگ جائیں گے۔ تو رفتن مصدر کا معنی ہے جانا، اسی سے خواہد رفت فعل مستقبل ہے۔ خواہد رفت وہ جائے گا، خواہند رفت وہ لوگ جائیں گے، خواہی رفت تو جائے گا، خواہید رفت تم سب جاؤ گے، خواہم رفت میں جاؤں گا، خواہیم رفت ہم سب جائیں گے۔ اب اس کے بعد فقرے نیچے دے رہے ہیں: تو کجا خواہی رفت۔ تو کا معنی تو، کجا کا معنی کہاں، خواہی رفت کا معنی جائے گا۔ تو کجا خواہی رفت تو کہاں جائے گا۔ بمسجد خواہم رفت، با کا معنی ہوتا میں اور کو دونوں آتا ہے۔ مسجد جانتی عالم ہے نام، خواہم رفت جاؤں گا۔ بمسجد خواہم رفت میں مسجد جاؤں گا۔ این مردم کجا خواہند رفت، این کا معنی یہ، مردم کا معنی لوگ، کجا کا معنی کہاں، خواہند رفت کا معنی جائیں گے۔ یہ لوگ کہاں جائیں گے، یہ لوگ کہاں جائیں گے۔ بمدرسہ خواہند رفت، با کا معنی کو لے لیں یا تو آپ میں لے لیں۔ مدرسہ عالم ہے نام ہے، خواہند رفت کا معنی جائیں گے۔ وہ لوگ وہ مدرسہ جائیں گے، وہ مدرسہ جائیں گے۔ آجا چے خواہند کرد، آ کا معنی وہ، جا کا معنی جگہ، چے کا معنی کیا، خواہند کرد کا معنی کریں گے۔ وہاں کیا کریں گے یعنی اس جگہ کیا کریں گے۔ پسران خود خواہند دید، یہ پسران پسر کی جمع ہے جس کا معنی لڑکے، خود کا معنی اپنا، یہ پسران خود اضافت کی گئی ہے، اپنے لڑکوں کو خواہند دید دیکھیں گے، اپنے لڑکوں کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد شما کجا خواہید نشست، شما کا معنی تم سب، کجا کا معنی کہاں، خواہید نشست کا معنی بیٹھو گے۔ تم لوگ کہاں بیٹھو گے، سوال کر رہے ہیں تم لوگ کہاں بیٹھو گے۔ کہہ رہے ماں بیرون مسجد خواہیم نشست، ماں کا معنی ہم، بیرون کا معنی باہر، مسجد بیرون مسجد، مسجد کے باہر، یہ اضافت ہے۔ خواہیم نشست بیٹھیں گے، ہم لوگ مسجد کے باہر بیٹھیں گے۔ اس کے بعد احمد بمدرسہ خواہد رفت، احمد مدرسہ کو جائے گا، یہاں پر کیا لگانے پہلے، اس لیے کہ سوالیہ جملہ ہے۔ کیا احمد مدرسے میں جائے گا، کیا احمد مدرسے کو جائے گا۔ شنیدہ ام امروز نخواہد رفت، شنیدہ ام میں نے سنا ہے، امروز آج کے دن، نخواہد رفت نہیں جائے گا، میں نے سنا ہے کہ آج وہ نہیں جائے گا۔ اب مختلف مصدروں سے مضارع اور ان سے فقرے۔ مضارع کسے کہتے ہیں؟ مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جس سے زمانے موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، یعنی آنے والے زمانے میں یا جو زمانہ چل رہا ہے اس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ جیسے گوید وہ کہتا ہے کہے گا، گفتن مصدر سے۔ خواند وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، یعنی حال کا بھی ترجمہ ہوگا اور استقبال کا بھی ترجمہ ہوگا۔ خواندن مصدر سے خواند پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ دہد دیتا ہے یا دے گا، کند کرتا ہے یا کرے گا۔ دارد رکھتا ہے یا رکھے گا، آید آتا ہے یا آئے گا۔ خواہد چاہتا ہے یا چاہے گا، آموزد سیکھتا ہے یا سیکھے گا۔ رسد پہنچتا ہے یا پہنچے گا۔ بود ہوتا ہے یا ہوگا۔ باشد کا معنی بھی ہے ہوتا ہے یا ہوگا۔ یابد کا معنی ہے پاتا ہے یا پائے گا۔ ربد کا معنی ہے جاتا ہے یا جائے گا۔ شبد کا معنی ہے ہوتا ہے یا ہوئے گا۔ باید کا معنی چاہتا ہے یا چاہے گا۔ آرد کا معنی لاتا ہے یا لائے گا۔ گیرد کا معنی پکڑتا ہے یا پکڑے گا۔ شنود کا معنی سنتا ہے یا سنے گا۔ نویسد کا معنی لکھتا ہے یا لکھے گا۔ بیند کا معنی دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ داند کا معنی جانتا ہے یا جانے گا۔ نشینت کا معنی بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ ماند کا معنی رہتا ہے یا رہے گا۔
اس کے بعد اب نیچے فقرے دے رہے ہیں مضارع ہی سے، قلمم پیش شما کجا باشد، قلم کا معنی قلم، میم کا معنی میری، قلمم میری قلم یا میرا قلم، پیش شما تم سب کے سامنے اضافت کر دی گئی ہے، کجا کا معنی کہاں، باشد کا معنی ہوگی، میری قلم تم لوگوں کے سامنے کہاں ہوگی۔ ترجمہ ہے قلمم پیش شما کجا باشد، میری قلم تم لوگوں کے سامنے کہاں ہوگی۔ اس کے بعد برادرم چے کند، برادر کا معنی ہے، برادر کا معنی بھائی، میم کا معنی میرا، میرا بھائی، چے کا معنی کیا، کند کا معنی کرتا ہے، میرا بھائی کیا کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں بیرون رود، بیرون کا معنی باہر، رود کا معنی جاتا ہے، باہر جاتا ہے، بیرون رود باہر جاتا ہے، روپیہ بگیرت، روپیہ بگیرت کا معنی پکڑتا ہے، روپیہ لیتا ہے یا روپیہ پکڑتا ہے۔ آرد گندم بیارد، آرد کا معنی آٹا، گندم کا معنی گیہوں، بیارت کا معنی لاتا ہے، گیہوں کا آٹا لاتا ہے۔ اس کے بعد ہے خط نویسد، خط لکھتا ہے، نوشتن مصدر سے نویسد خط لکھتا ہے۔ سبق خود آموزد، اپنا سبق، سبق خود کا معنی اپنا سبق، آموختن مصدر سے ہے آموزد سیکھتا ہے، اپنا سبق سیکھتا ہے۔ اس کے بعد محمود پیش شما نشیند یا کتاب خود ببیند، محمود تم لوگوں کے سامنے بیٹھے یا تو اپنی کتاب یاد کرے، محمود تم لوگوں کے سامنے بیٹھے یا اپنی کتاب یاد کرے، یا اس طریقے سے کیجئے محمود تم لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہے یا اپنی کتاب یاد کرتا، سوال کریں کیا محمود تم لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہے یا اپنی کتاب دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اگر محمود بباغ رسد، اگر کا معنی اگر، محمود نام ہے علم ہے، باغ کا معنی کو یا میں لے لیجئے، باغ کا معنی باغ، رسد کا معنی پہنچے، اگر محمود باغ کو پہنچے یا باغ میں پہنچے۔ میوے تازہ یابد، تازہ میوہ پائے، یافتن مصدر سے یابد تو تازہ میوہ پائے، اگر محمود باغ میں پہنچے تو تازہ میوہ پائے۔ اس کے بعد ہر کس رباید کی نماز کند، ہر کس کا معنی تمام لوگوں کو، تمام کو، را کا معنی کو، باید کا معنی چاہیے، کی نماز کند کی نماز کریں، یعنی تمام لوگوں کو چاہیے کہ نماز ادا کریں۔ وپس از نماز واز بشنوگد، اور وپس از نماز اور نماز کے بعد واز بشنوگد تقریر سنیں، نصیحت سنیں۔ چوں این بود، چوں کا معنی جب، این کا معنی یہ، بود کا معنی ہوگا، جب یہ ہوگا، ہم بود، کا معنی وہ، ہم کا معنی بھی، بود کا معنی ہوگا، جب یہ ہوگا تو وہ بھی ہوگا۔ این فقرہ چے معنی دارد، این کا معنی یہ، فقرہ کا معنی جملہ، حصہ، ٹکڑا، چے کا معنی کیا، معنی کا معنی معنی، دارد کا معنی رکھتا ہے، یہ فقرہ کیا معنی رکھتا ہے، یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے۔ اگر حامد داند بگوید، اگر حامد جانے، بگوید تو کہے، اگر حامد جانے تو کہے۔ وہ ہرچے خواہد بخواند، اور جو کچھ چاہے پڑھے، اگر حامد جانے تو کہے اور جو کچھ چاہے پڑھے۔ کتابش بکے دہد، کتابش بکے دہد، اس کی کتاب کس کو دی، اس کی کتاب کس کو دی۔ اگر محمود آید، اگر محمود آئے، آیت کا آمدن مصدر سے آید، اگر محمود آئے، اسپم شوار سود، تو میرے گھوڑے پر سوار ہو جائے، اگر احمد آئے تو میرے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ مرد باید از یاد خدا غافل نماند، مرد کا معنی لوگوں کو باید چاہیے، از یاد خدا، خدا کی یاد سے، از کا معنی سے، غافل نماند غافل نہ ہوں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ خدا کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ خاند، خاند کا معنی ہے وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، خوانند وہ پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، خوانی تو پڑھتا ہے یا پڑھے گا، خوانید تم سب پڑھتے ہو یا پڑھو گے، خوانم میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا، خوانیم ہم سب پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے۔ احمد کلام خدا بخواند، احمد خدا کا کلام پڑھتا ہے۔ اکنو ہما طفلان نماز بخوانند، اکنو کا معنی اب، ہما کا معنی تمام، طفلان کا معنی بچے، طفل کی جمع ہے، نماز بخوانند نماز پڑھتے ہیں، اب تمام بچے نماز پڑھتے ہیں۔ ما خط شما بخوانیم، ما کا معنی ہم، خط شما کا معنی تم سب کا خط، بخوانیم پوچھ رہے ہیں کیا ہم سب تم لوگوں کا خط پڑھیں، کیا ہم سب تم لوگوں کا خط پڑھیں۔ بخوانید پڑھو، بخوانید پڑھو۔
اگر این کتاب را بخوانی، اگر اس کتاب کو تو پڑھے، اگر کا معنی اگر، این کا معنی اس کتاب کا معنی کتاب، را کا معنی کو، بخوانی کا معنی تو پڑھے، اگر اس کتاب کو تو پڑھے سعادت حاصل کنی تو نیک بختی حاصل کرے، اگر اس کتاب کو تو پڑھے تو نیک بختی حاصل کرے۔ من چے خانم، من کا معنی میں، چے کا معنی کیا، خانم کا معنی پڑھوں، میں کیا پڑھوں، در حدیث از، حدیث پاک میں ہے، در کا معنی میں، حدیث کا معنی حدیث، است کا معنی ہے حدیث پاک میں ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال و افعال اور تقریر کو، تقاریر کو احادیث کہتے ہیں۔ اگر 5 وقت نماز کنید، اگر 5 وقت کی نماز ادا کرے، ٹھیک ہے، اگر 5 وقت کی نماز ادا کرے۔ زکوٰۃ مال دہید، مال کی زکوٰۃ دے۔ روزہ ماہ رمضان دارد، رمضان دارید، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھیں۔ اگر نماز کنید، اگر نماز ادا کرو، ٹھیک ہے، یعنی نماز ادا کریں آپ لوگ اور اپنی مال کی زکوٰۃ دیں اور رمضان کا روزہ رکھیں۔ زیارت خانہ کعبہ کنید، اور خانہ کعبہ کی زیارت کرو اور خانہ کعبہ کی زیارت کریں۔ داخل بہشت شوید، داخل بہشت شوید، تو جنت میں داخل ہو۔ رسول علیہ السلام فرمودہ اس، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مالے کی زکوٰۃ آ نہ دہند در آ خیر نہ باشد۔ مالے کا معنی وہ مال، کی کا معنی جو، وہ مال جو جس کی زکوٰۃ نہ دیں، مالے کی زکوٰۃ یعنی وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دیں، در آ خیر نہ باشد، تو اس مال میں کوئی بھلائی نہیں۔ در کا معنی میں، کا معنی اس میں، خیر کا معنی نکرہ استعمال، کوئی بھلائی، نہ باشد نہیں ہوگی، اس مال میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ وہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دیں تو اس مال میں کوئی بھلائی نہ ہوگی۔ انشاءاللہ الرحمن کل آپ حضرات کے سامنے فعل حال کے صیغے اور ان سے فقرے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔